الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا 10 محرم الحرام کے دن کا ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ یہ صرف 2 کام کر لیں، اللہ پاک آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہیں، اگر آپ مصیبتوں میں گھرے ہیں، اگر آپ کو دکھ درد پریشان کرتے ہیں، اگر آپ کو تمام پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کے گزرتے ہی آپ کے تمام کام ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ نصیب کے مارے ہیں، اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے نصیب میں صرف اور صرف رونا لکھا ہے، آپ ہر وہ چیز چاہتے ہیں جس کی آپ خواہش کرتے ہیں لیکن وہ مل نہیں پاتی، تو آپ کے لیے آج کا صرف روحانی وظیفہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ تو ہماری یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن، آپ نے سب سے پہلے اس دن کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ آپ لوگ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ضرور ملائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں روزے منقول ہیں، کیونکہ جو محرم الحرام کے ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور ابھی سے روزے رکھنے کی نیت کر لیں۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ آپ نے کوئی بھی چیز صدقہ کر سکتے ہیں، جانور صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹی چیز چرند پرند آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پیسے صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کپڑے ہیں، اچھا لباس ہے آپ کے پاس، آپ وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کسی چیز کا بھی صدقہ ضرور کریں، چاہے 1 روپے کا ہی صدقہ کریں، لیکن 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن آپ صدقہ ضرور کریں۔ اس کے بعد ہے نفل نماز پڑھنا۔ آپ مختلف قسم کی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں آپ کو آج ایک نفل نماز بتاؤں گی انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ۔ اس کے علاوہ آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو 1000 مرتبہ عاشورہ کے دن سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر لیتا ہے۔ تو آپ اپنی تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور عاشورہ کے دن کم از کم 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی زیارت کریں۔ کوئی بھی علماء کرام کے، کوئی پیر و مرشد ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں آپ کے، کوئی محلے میں کوئی سید رہتے ہیں، کوئی بھی آپ اس کی زیارت ضرور کریں۔ اس کے بعد یتیم کے سر پر ہاتھ ضرور پھیریں۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد کوئی بھی یتیم ہے تو یہ نہیں کہ صرف ہاتھ پھیرنا ہے، اس کو کچھ عطا کریں، اس کی کوئی خدمت کریں۔ انشاءاللہ اس کے سر کے جتنے بھی بال ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ان بالوں کے عوض اللہ پاک آپ کو مال و دولت سے نواز دے گا، آپ کی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 7ویں نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنی ہے، یعنی آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اپنے شوہر یا اپنی شوہر ہے تو بیوی کے لیے، اور اپنے بچے ہیں تو اپنے والدین کے لیے، والدین ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا سا کھانا بنائیں۔ جتنا آپ کی پہنچ ہے، جتنے آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کھانا بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے، 8واں نمبر ہے غسل کرنا۔ جو کوئی عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے، اس کے تمام بیماریاں، تمام آسیب، تمام آفتیں اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس دن جو پانی ہوتا ہے اس میں آب زمزم، تمام دنیا کے آب زمزم کا پانی جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے، اور بہت بابرکت ترین
آج کا یعنی عاشورہ کے دن کا یہ پانی ہو جاتا ہے، پئیں بھی اور نہائیں بھی، غسل بھی کریں۔ جو بیمار ہیں، جو آسیب میں مبتلا ہیں، جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے عاشورہ کے دن بس غسل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سرما لگانا ہے، جو عصمت سرما ہو یا کوئی بھی عام سرما ہو، جو عاشورہ کے دن سرما لگاتا ہے اپنی آنکھوں میں تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھتی ہیں۔ اگر نظر کمزور ہے، آنکھوں میں کوئی موتیا اتر آیا ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ناخن تراشنے ہیں۔ جو 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن ناخن تراش لیتا ہے، اس کے تمام بیماریاں ناخن کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی بیماری اس کے پاس نہیں رہتی۔ پھر آپ نے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کی جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت حاصل ہو جاتی ہے، آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اب روزہ اس دن کیوں رکھا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں یہ بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی عطا فرمایا، اور محرم الحرام کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو ضرور 1000 بار سورہ اخلاص بھی پڑھیں، کیونکہ اس دن جو 2 کام مین جو آپ نے کرنے ہیں وہ 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ خدائے رحمان اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر خدائے رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یہ فرمان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور دوسرا کام وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 محرم الحرام کو نفل بھی پڑھنے ہیں، ساتھ میں اپنے غسل بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ صدقہ کریں۔ اب 10 محرم الحرام میں آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں اور جنت میں بے انتہا نعمتیں پانا چاہتے ہیں تو آپ نے 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت کے بعد آپ نے ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بے شمار ثواب ملے گا، اور اللہ پاک آپ کو سارا سال امراض سے بھی حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔